ایک حدیث قدسی ہے کہ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اگر تو نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو اس کے جو میری چاہت ہے، وہ بھی میں تجھ کو دے دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے، تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے جو سستیاں کی، جو اللہ سے دور ہوا، اسی کا یہ نتیجہ میرے سامنے آ رہا ہے، اسی کی سزا میں بھگت رہا ہوں، اسی کی وجہ سے یہ مجھے سزائیں مل رہی ہیں۔ میں اللہ سے دور ہوا، اللہ کے ذکر سے دور ہوا۔ اللہ کا ذکر سب سے بڑا کیا ہے؟ نماز ہے۔ میں اس سے دور ہوا، اسی وجہ سے آج میں پریشان ہوں۔ کوئی سمجھ نہیں آ رہی، کوئی دماغ کوئی چیز پک نہیں کر رہا۔ پڑھائی کے معاملے میں نل، کاموں میں نل، ہر معاملے میں سستیاں، اتنی سستیاں ہیں کہ میں اب کیا بیان کر سکتا ہوں آپ سے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اپنے ویورز کو لازمی اپنی یہ چیزیں شیئر کروں گا اپنے متعلق کچھ۔ میں صرف آپ سے یہی کہتا ہوں کہ آپ نا پلیز میرے لیے دعا کیجیے گا، اللہ میری مدد کرے، اللہ میرے لیے کوئی راستہ بنائے، تاکہ میری یہ جو ذہنی دباؤ ہوتا ہے نا، یہ انسان کو کبھی ابھرنے نہیں دیتا، نہ اٹھنے دیتا ہے۔ حقیقت میں آپ کو بھی یہی نصیحت کرتا ہوں کہ پلیز آپ اپنے کام پہ توجہ دیں، آپ جو ہنر دیتے ہیں اس میں فوکس کریں۔ جو بھی ہنر سیکھتے ہیں، آپ سٹڈی کے ساتھ ساتھ ایک ہنر لیں۔ ہنر کون سا؟ آن لائن والا۔ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، یقین جانیں۔ آنے والے وقت میں آپ اگر اپنے ماں باپ کی موجودگی میں اگر آپ انڈیپینڈنٹ ہو گئے تو یقین جانیں بہت ہی کامیاب آپ ہو گئے۔ کیونکہ اگر آپ ڈیپینڈنٹ رہے اپنے ماں باپ کے تو یقین جانو جب آپ کے ماں باپ آپ کے درمیان نہیں ہوں گے تو آپ کو تب پتہ چلے گا کہ کتنی مایوسی ہمیں اٹھانی پڑی، کتنی یہ وقت جو ہے نا آپ کو ایسی نیند سے اٹھائے گا کہ جس میں دوبارہ آپ کو جانے کا موقع نہیں ملے گا، دوبارہ آپ کو سونے کا موقع بھی، تمام نیندیں آپ کی حرام ہو جائیں گی۔ تو پلیز 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 میری طرح سستی نہ کریں، وقت کو برباد نہ کریں۔ یقین جانیں مجھے بہت احساس ہے، لیکن اب میرے پاس وقت جو ہے نا وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ یقین جانو میں کروں کیا فیصلہ کروں۔ اس لیے میں نے کہا کہ میں اپنے ویورز سے کہتا ہوں پلیز آپ میرے نا چینل کو سپورٹ کریں۔ مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ مجھے ہر طرف سے نا مایوسی نظر آ رہی ہے۔ ایک اللہ میری امید ہے، اس کے بعد آپ ہی میرے بہترین سبب ہیں جو آپ کو اللہ نے میرے لیے بنایا ہے ایز اے بیسٹ ایسٹ۔ ہر صبح یہی ارادہ لے کے اٹھتا ہوں کہ اب ساری سستیاں واجب القتل ہیں۔ ویورز میری آپ سے صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز سستیاں چھوڑ دیں۔ اگر میری طرح آپ بھی سستیاں کریں گے تو آپ کو اس کا بہت بڑا نقصان اٹھانے پڑے گا جب آپ میری عمر میں آئیں گے، کیونکہ جب انسان کی سوچ جو ہے نا کافی ساری چیزوں کو پک کرنے کی کوشش کرتی، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ مثال پنجابی کیا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ پنجابی میں کہتے ہیں چوکھیاں گھراں دا پرانا بھوکا رہ جاندا ہے۔ زیادہ کام، زیادہ ہنر جو ہوتے ہیں نا انسان کو بھوکا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک کام کو پکڑیں، اچھی طرح پکڑیں، اسی پہ فوکس دیں، اچھی ذمہ داری کے ساتھ کام کریں۔ جو مجھے یقین کرو ابھی نقصان ہو رہا ہے نا وہ بیان نہیں کر سکتا، اتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے مجھے۔ تھوڑے تھوڑے کام پکڑے، انہیں کیا وہیں چھوڑ دیا، تھوڑے تھوڑے کام پکڑے کیا چھوڑ دیا۔ اب مجھے کیا اس کا ملا نتیجہ؟ بجلی کا کام میں نے شروع کیا، وہی 6 ماہ کا کورس کرنے کے بعد کوئی منزل مقصود تک نہیں پہنچایا تو مجھے اس کا نقصان ہی ہوگا۔ اب میں ناکام ایک شخص آپ کے سامنے۔ یوٹیوب کو میں نے اب اسی نیت سے پکڑا تھا کہ میں اسے چھوڑوں گا نہیں، اس کو آخری دم تک، جب تک میری سانس ہے نا تب تک یہ میرے ساتھ رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ میری مدد فرمائے اس معاملے میں۔ کہتے ہیں کہ انسان جب اندر سے مضبوط ہو جاتا ہے نا تو انسان کی بڑی بڑی پریشانیاں اس کے آگے زیر ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی مصیبتیں اس کے آگے زیر ہو جاتی ہیں جب انسان کی ضد کو دیکھتی ہیں۔ تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں آپ میری ضد کی لاج رکھ۔ تھینک یو سو مچ۔ میرا آج کا یہی پیغام تھا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا اور کومنٹ بھی کر دیجیے گا۔ آپ مجھے بھی اپنی رائے کے متعلق آگاہ کر دیجیے گا، مجھے کیا کرنا چاہیے نیکسٹ۔ اپنی طرف سے کوئی پرپوزل دے دیں کہ میرے لیے کون سی چیز بینیفیشل ہے، آپ مجھے اس سے لازمی آگاہ کیجیے۔ تھینک یو سو مچ یار۔